بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم 2016 کا آخری کیپٹل ٹاک کر رہے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ہم 2016 کا جائزہ لیں گے، کیا کھویا کیا پایا، یہ سال کیسا رہا۔ تو گفتگو کے آغاز سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات اپنے حوالے سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ صرف میری کہانی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کی کہانی ہے۔ یہ 2016 جو ہے اس کے آخری دنوں میں نے چائے پینی چھوڑ دی ہے۔ اس لیے نہیں چھوڑی کہ مجھے کسی نے کہا کہ چائے پینے سے نقصان ہوتا ہے، چائے پینے اس لیے چھوڑ دی کہ چائے میں دودھ ڈالا جاتا ہے اور دودھ کے بارے میں پتا چلا کہ یہ زہریلا دودھ ہے، کیمیکل سے ملا ہوا دودھ ہے۔ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے اس نے جب چھاپے مارنے شروع کیے لاہور سے لے کے گجرانوالہ تک، گجرانوالہ سے راولپنڈی تک، تو پتا چلا کہ یہ جو دودھ ہے اس سے جتنی بھی ملک پروڈکٹس استعمال ہو رہی ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ مضر صحت ہیں۔ تو ایک پنجاب کے بہت بڑے بیوروکریٹ جو ہیں ان کے پاس میں گیا، وہ میرے پرانے دوست ہیں، تو انہوں نے کہا جی آج میں آپ کو چائے نہیں پلاؤں گا، گرین ٹی پلاؤں گا۔ میں نے کہا جی کیوں، چائے کیوں نہیں پلائیں گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے جو رپورٹیں بھیجی ہیں چیف منسٹر صاحب کو تو پتہ چلا کہ یہ تو دودھ پینا ہی نہیں چاہیے، تو میں نے دودھ پینا چھوڑ دیا تو میں آپ کو دودھ والی چائے کیوں پلاؤں؟ تو انہوں نے چائے چھوڑ دی، ان کو دیکھ کے میں نے بھی چھوڑ دیا۔ مجھے پتا چلا بہت سے لوگوں نے چائے چھوڑ دیا ہے، جس طرح کہ کچھ مہینے پہلے بہت سے لوگوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ 2016 میں ان کو پتا چلا کہ یہ بکرے اور گائے کا گوشت جو ہے اس کے نام پر گدھے کا گوشت بھی کھلایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ جو آخری پروگرام ہے 2016 کا، اس میں ساری منفی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ کچھ حقائق ہیں اور گفتگو کا آغاز کروں گا ایک اچھی تصویر سے جو آج کے اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ بہت ہی اچھی تصویر ہے، لیکن پاکستان کی تصویر نہیں ہے، بیجنگ کی تصویر ہے۔ اور بیجنگ کی اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ پاکستان کے سیاستدان، ہمارے فیڈرل منسٹر سعد رفیق صاحب ہاتھ ملا رہے ہیں سید مراد علی شاہ صاحب سے جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے، اور ان کے ساتھ پرویز خٹک صاحب بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، طارق فاطمی صاحب بھی مسکرا رہے ہیں، اور یہ جو ان کی مسکراہٹوں کا تبادلہ یہ بیجنگ میں ہو رہا ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ سی پیک کے معاملے پہ یہ جو متحارب سیاسی قیادت ہے اس کے درمیان کچھ اتفاق رائے شاید ہو جائے۔ تو یہ ایک اچھی آج مجھے تصویر نظر آئی، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور اب ہم آتے ہیں 2016 کی طرف۔ تو 2016 جو ہے اس میں آپ کو دو تحفے ملے۔ دنیا کو تحفہ ملا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور مجھے اور آپ کو تحفہ ملا جی پاناما سکینڈل کا۔ تو اس پاناما سکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ وزیراعظم نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، ابھی تک تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، پتہ نہیں آئندہ ان کی کوشش کامیاب ہوگی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اس 2016 میں ایک بہت بڑا سیاسی دھماکہ ہوا، متحدہ قومی موومنٹ کے اندر بغاوت ہوئی۔ پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک علیحدہ پارٹی کا اعلان کیا، اس کے بعد فاروق ستار صاحب نے ایک بغاوت کا اعلان کر دیا۔ شروع میں کہا گیا بغاوت جعلی ہے، لیکن اب سب کہہ رہے ہیں کہ اصلی بغاوت ہے۔ اس کے علاوہ اس 2016 میں سابق صدر پرویز مشرف پاکستان سے چلے گئے یا بھگا دیے گئے یا فرار کروا دیے گئے، اور ایک سابق صدر آصف علی زرداری صاحب 2016 کے آخری دنوں میں وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں۔ تو یہ 2016 کا منظر بن رہا ہے، لیکن کچھ مزید باتیں بھی ہیں، ساری باتیں میں اب نہیں کہوں گا، اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظفر اللہ خان صاحب، وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے قانون انصاف اور انسانی حقوق۔ ان کے ساتھ جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اور کراچی میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب مولا بخش چانڈیو صاحب نے، جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، صوبائی مشیر بھی ہیں اور سابق وزیر قانون بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا بیرسٹر صاحب کہ یہ جو آپ کی حکومت ہے، وزیراعظم نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، 2016 میں اس کی ایسی کون سی بڑی کامیابی ہے جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب پہلے تو جو سال خیریت سے گزر گیا مبارکباد، اور آئندہ سال کی بھی مبارکباد۔ کہتے ہیں نا کہ کر رہا تھا غم دوراں کا حساب، کر رہا تھا غم دوراں کا حساب، آج یاد تم بے حساب آئے۔ اچھا، کون یاد آیا آپ کو؟ بات یہ ہے کہ یہ سال بھی انہی سالوں کی طرح ہے جیسا کہ ایک ترقی پذیر معاشرے ماضی کی روایات چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں، اور پاکستان بھی انہی میں سے شامل ہے۔ غالباً جو معاشی اور سیاسی استحکام کی کوشش ہے مشکلات کے باوجود، اور ان مشکلات کو سہ کے نئے سال میں آگے بڑھنا، غالباً یہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس میں دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں اب آرٹیفیشل تھوڑے بہت آپ چھوڑ دیں،
لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں بنیادی جو مسئلے ہیں، ایک رہا ہے کہ مذہب کی جو ایک غلط تعبیر کے حوالے سے پاکستان میں ٹیررزم نے جنم لیا پچھلے 20 30 40 سالوں میں، سب قوم کی خدمت کی وجہ سے قوم کی ایک اس میں کمی آئی ہے، یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑے بہت معاملات کے باوجود جو فیڈرل اداروں کا آگے بڑھنا ہے، فیڈریشن کا مل کے آگے چلنا ہے پاکستان میں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا ایک سال یہ جو ہے اچھا گزرا ہے۔ اور اسی طریقے سے سی پیک کا عمل میں آ جانا، تھیوری سے نکل کے عمل میں آ جانا اور ایک سمبولک پہلے قافلے کا آ کے چلا جانا، یہ غالباً پاکستان کی مستقبل کی بہت اہم بات ہے۔ سول ملٹری ریلیشن بھی پاکستان میں 58 سے ایک مسئلہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس کے اندر بھی میرا خیال میں باوجود کہ وہ ایک ایکولیبریم ایکسرسائز پاکستان میں رہتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک پیسفل ٹرانزیشن یا ایک پیسفل کو ایگزسٹنس یا ایک کہہ لیں کہ ایک عمل جو ہے مناسب رہا ہے۔ تو میں عمومی طور پر سوائے کہ ایک سیاسی ہیجان کے جس کی ایک بدترین شکل کا امکان تھا کہ 2 نومبر کو ہو، وہ کہتے ہیں نا کہ بلا آمد و لیکن بخیر گزشت، الحمدللہ وہ بھی گزر گئی ہے، تو میں اس سال کو پہلے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ہاں جی، شبلی فراز صاحب، آپ کو کوئی اس حکومت کی ایسی کامیابی نظر آ رہی جس کا آپ اعتراف کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بیسر صاحب نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں سیاسی استحکام رہا، انہوں نے 2 نومبر کے واقعے کا بھی ذکر کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کی کامیابی تب ہوگی جب سارے فیڈریٹنگ یونٹس ایک طرح سے ان کو دیکھا جائے، سی پیک کے کانٹیکسٹ ہو یا کوئی اور کانٹیکسٹ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جو اس سال میں جو ہماری پولیٹیکل کنٹریبیوشن تھی اور جو سب سے اہم واقعہ تھا، اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں اور آنے والے وقتوں میں وہ ایک خاص اس پہ چلیں، اور وہ پیناما لیکس تھا۔ میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس نے ہمارے پولیٹیکل نیریٹو کو ایک قسم سے ڈیفائن کیا ہے۔ تو اس میں ہماری کوشش یہی ہوگی کہ وہ ملک جس کو کہ بیرسٹر صاحب سیاسی وہ کہتے ہیں استحکام کہتے ہیں، میں اس کو جمود کہتا ہوں، کیونکہ کوئی سوسائٹی جس میں کہ رول آف لا نہ ہو، جس میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، جس میں کہ جزا و سزا کا حساب نہ ہو، وہ پائیدار اسٹیبلٹی نہیں کریٹ کر سکتی۔ تو ہمیں آنے والے سالوں میں اس چیز پہ بلڈ کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے یہ کوئی اتنا پوزیٹیو سال نہیں تھا ملک کے لیے، بیکاز کیا دہشت گردی کم نہیں ہوئی؟ کیا لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوئی؟ دیکھیں، دہشت گردی کا جو وہ ہے، اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کو سسٹینیبل ہونا چاہیے۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے 3 مہینے پہلے کوئٹہ میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، بہت بڑا واقعہ ہوا، تو اب جو ہے تو تھوک کے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک لمبا ایک پروسیس ہے جس میں کہ ہم اگر دیکھیں نیکٹا کی یا نیشنل ایکشن پلان کی، اس کو دیکھیں تو اس پہ کوئی عمل ہوا نہیں ہے اس طرح سے جس میں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہماری آنے والی جو سال ہیں یا ہمارے آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ ایک ہم سے بہتر وقت گزار سکیں گی۔ جی مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہوں گا کہ کیا 2016 جو ہے اس میں اس حکومت نے کوئی ایسا کام کیا ہے، وفاقی حکومت نے، کہ جسے آپ اپریشیٹ کر سکیں؟ میں پہلے تو آپ سے آپ نے بات کی ہے گوشت کے حوالے سے کہ 2016 میں گوشت، میں پریشان تھا کہ یہ کیوں ہو رہا تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں اچھا ہوا آج آپ نے بتا دیا۔ میں نے طاقت کے نشے میں بڑے لوگوں کو دلتیاں مارتے دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی دلتیاں کیوں مار رہے ہیں۔ اب مجھے پتا چل گیا کہ وہ گدھے کا گوشت تھا جس کی وجہ سے، ورنہ اچھے بھلے لوگ نہیں، چانڈیو صاحب پیچھے سے گزرے اس کو لات مارتے۔ چانڈیو صاحب آپ نے بات تو اچھی کی ہے، لیکن یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں، یہ تو بڑے با اختیار لوگ ہوتے ہیں، ان کے کچن میں گدھے کا گوشت نہیں پہنچتا، گدھے کا گوشت تو غریب آدمی کے کچن میں پہنچتا ہے۔ یار یہ گدھے کے گوشت والا اثر ضروری نہیں کہ گدھے کے گوشت میں ہی اثر ہو، بکرے کا گوشت بھی ایسا ہی اثر دکھا سکتا ہے اگر آپ طاقت کے نشے میں تو ہے۔ لیکن مجھے ایسے بات آئی کہ دلتیاں مار رہے تھے 2016 میں، تو وہ آپ کی بات آئی تو مجھے بھی سمجھ آئی۔ نمبر 2، آپ نے کہا ہے اس حکومت کے حوالے سے، میر صاحب ایمانداری سے کہتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں بڑی مجبوری میں جھوٹ بولتا ہوں، ورنہ بولتا ہی نہیں ہوں بالکل۔ اس حکومت نے ایمان سے جو ہمیں توقع تھی، چھوٹے صوبوں کو اتنا مایوس کیا ہے۔ یہ 2016 کی یادگاریں ہیں، ان کے حکومت میں
نہ ترقیاتی پروگراموں میں، نہ امن امان کے حصے میں، نہ بہتری میں، نہ رویے میں. آپ تصویریں دیکھو 2016 کی، جاتے جاتے کیسے 3 وزیر اعلیٰ کو بٹھایا ہوا ہے، کیسے اپنے بھائی کو بٹھایا ہوا ہے، ساری دنیا میں صرف اپنے لوگوں کو لے جانا. 2016 کی یادیں چھوٹے صوبوں کے لیے اچھی نہیں ہے. سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ پاناما ہے. پاناما نے پوری دنیا میں ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ابھی یہاں گواہیاں نہیں دے رہے. آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ پاناما کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے جناب ہمیں باتیں سچائیاں بتائیں، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. کیا بتائیں گے؟ پوری دنیا نے کہا ہے یہ جرم ہے، پوری دنیا نے کہا ہے یہ بڑی بےایمانی ہے، بڑی کرپشن ہے، فلاں فلاں نام ہے. اب کہاں آپ چھپتے پھرتے کرتے؟ اس انداز سے، اس کیس سے کس نے بھی ایسے انکار نہیں کیا جیسے ہماری حکومت اور حکمرانوں نے کیا. سارا 2016 بے چینی کا ہے، لیکن ہاں اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، بہتری کی امید رکھنی چاہیے. رب العالمین سے یہ دعا ہے یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے رکھے، اور حکمرانوں کو بھی اور سارے سیاسی لوگوں کو بھی ہدایت. ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے، مسائل کو چھوڑنا چاہیے. ماضی سے چمٹے ہوئے ہیں، غلط فہمیاں دیکھیں سیاسی جماعتوں کے درمیان کتنی ساری غلط فہمیاں ہیں. مجھے تھوڑا مایوسی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں پر امید کارکن ہوں سیاسی اس انداز سے کہ میں اچھائی کی توقع کرتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ معاملات ہمیں ایک نیا تجربہ سکھائیں اور ہم گریز کریں ان باتوں سے. اچھا بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ پاناما سکینڈل کی وجہ سے کچھ لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے؟ طاقتور لوگوں کے لیے اور قانون ہے، کمزور لوگوں کے لیے اور قانون ہے. پہلے تو میں بھی اس فوڈ پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا لا میں نے ڈرافٹ کیا، آپ نے کیا، اور ہم نے اس کا ایک پیٹرن بنا کے اسلام آباد میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لائیں. میں اپنے دوستوں سب صوبوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں کہ اس میں اپنے تئیں تبدیلیاں کر کے اس سے فائدہ اٹھا کے اگر اپنے اپنے صوبوں میں بھی لے جائیں تو میرے خیال میں نیشنل کاز ہے. یہ سب کی ہماری جانوں کے جو موت کے تاجر بنے ہوئے ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہ 2 نمبر جعلی دودھ صرف پنجاب میں نہیں بکتا، ہر شہر ملتی ہے، ہر شہر میں ماننا چاہیے ہمارا اپنا ہے. میں زیادہ منفی باتیں آپ کو پتہ نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی ہے میں آپ کو پتہ انتظامیہ میں رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تفصیل مناسب نہیں ہے. اب ذرا آ جائیں ان باتوں پہ اوپر. دیکھیے میں نے بالکل نہیں کہا کہ سب اچھا ہے، نہ میں کبھی کہوں گا. ہم ایک ٹرانزیشن میں ہیں فرام اتھارٹیرین فیوڈل سٹرکچر ٹو ڈیموکریٹک سٹرکچر. ہم ڈیوائن رائٹس وغیرہ سے لے کر ڈیموکریٹک کلچر کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، اچھائیاں بھی کی ہیں، تو ہم ایک ٹرانزیشن میں کھڑے ہیں اور ہم نے صرف کمپیریٹیولی انالیسس کرنا ہے کہ ہم پہلے سے کیا بہتر جا رہے ہیں. اوورآل گراف اوپر نیچے جاتا رہے گا. اس روشنی میں سمجھتا ہوں دانا دانا میری رائے ہے کہ شاید پہلے سے بہتر ہے. پاناما میں دیکھیے اگر تو یہ طے کر دیا گیا ہے کہ جرم ہو چکا ہے اور ہائیسٹ کورٹ نے ورڈکٹ دے دیا ہے، پھر تو آپ اور بات ہے. اگر الزامات کو نئے قانونی جو اصول بن رہے ہیں ان کے تحت کہا جائے کہ وہ جرم ہے، وہ اور بات ہے. پاکستان کی ہائیسٹ کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ ہے. لیٹ اٹ کم. بالکل ٹھیک ہے. جو فیصلہ ہوگا میرا خیال میں قوم کو قبول کر لیا جائے گا. میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے جعلی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کیمیکل سے بھرے ہوئے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، ہر جگہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دوست جو ہے ان کا بھی پچھلے 5 سال کا دور گزرا ہے نا، ان کے آنس انڈیکیٹر بنا لیے جائیں، اس سال کے بھی آنس انڈیکیٹر بنا لیے جائیں. میں بھی کچھ میں شاید وہ بہتر ہوں، میں بھی کچھ بھی ہم بہتر ہوں. میری دارانہ رائے یہ کہ عمومی طور پر یہ 3 سال پہلے سے بہتر. چلے ٹھیک ہے. ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ واقعی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، صرف پاناما اس ملک کا اصل مسئلہ نہیں ہے، بالکل ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. لیکن ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اب اگر پرویز مشرف صاحب پاکستان سے چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی ان کے لیے قانون اور ہے اور سیاستدانوں کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے ایک بہت اہم شہر راول پنڈی میں بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ قانون سب کے لیے ایک نہیں ہے. اور یہاں پہ عام شہری جو ہیں ان کے ساتھ تو انتظامیہ کا رویہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی دیوار پر یا کسی چوک میں کوئی چھوٹا سا اشتہار لگا دیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے. اور باقاعدہ جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اشتہار لگانا قانون کے خلاف ہے. لیکن اس شہر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، نئے میئر صاحب آئے اور اپنے شہر میں نافذ قانون کی دھجیاں خود ہی بکھیر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی آپ رپورٹ دیکھیں
اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. اشارے ہیں وہاں پہ یہ لگا دیا گیا ہے, دائیں بائیں دیکھیں ہر جگہ لگا دیا گیا ہے. ٹریفک میں یہ مسائل ہیں, عوام کے لیے یہ مسائل ہیں. بینر جو لگا رہے ہیں یہ اگر غریب آدمی لگایا تو اس کو جیل میں بھیج دیتے ہیں, اگر حکومت کا آدمی کو لگاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کیا جاتا ہے. جتنی بڑی حکومت چور ہے, غریب آدمی چکی پیسے جا رہا ہے. پچھلے دنوں ہمارے کیٹ سے ایک لڑکا ہے, خرم نام ہے اس کا, وہ پینافلیس کا بیچارہ مزدور ہے. تو وہ اس دن نواز شریف پارک میں بیچارہ سائن بورڈ لگا رہا تھا اور اس کو پکڑ کے پی ایچ اے والوں نے اس کے بائک بھی بند کر دیا اور اس کو بھی بند کر دیا. پھر اس کے منتیں دار لے کر کے اس کو تو چھوڑ دیا, لیکن اس کا بائک وہاں بند رہا. اس کے علاوہ ہم نے اس کے لیے کافی اسٹرگل کی کہ یار غریب بندہ ہے اس کو چھوڑ دیں, لیکن ان لوگوں نے اس کی کوئی سنوائی نہیں کی اور 10,000 15,000 20,000 مانگتے رہے. پی ایچ اے والوں کا آپ نے اشتہار بھی دیکھ لیا ہے, سامنے لکھا ہوا بھی ہے, اور ایک عام آدمی کو تو پکڑ کے یہ بند کر دیتے ہیں. لیکن ایک جو باثر انسان ہے, جو پنڈی کا میئر ہے, اس کی مبارکبادی کے آپ کے سامنے دیکھ لیں, سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں. پورے شہر میں وال چاکنگ ہو رہی ہے ساری اہم عمارتوں پہ. یہ سرکاری عمارت ہے, یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی پرائیویٹ قسم کی جو اشتہار بازی ہے اور جو وال چاکنگ ہے, اس کو بہت برے طریقے سے وائلیٹ کیا گیا ہے. تو چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر پنڈی کے عام شہری جو ہیں ان کے خلاف پولیس اور انتظامیہ کارروائی کرتی ہے تو الیکٹڈ میئر صاحب کے لیے یہ قانون جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے یا؟ دیکھیے, قانون کی نگاہ میں سب برابر ہے, اور جب تک برابر نہیں ہوگا تو عمومی انصاف کا وہ معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا جہاں انسان فلاح پائے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ اگر فاطمہ بنت صلی اللہ علیہ وسلم, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا, جو بھی ان کی تعبیر تھی. اور اچھا معاشرہ دنیا میں وہی ہوتا ہے جہاں ہر غریب اور امیر کے لیے قانون برابر ہو. لیکن یہ قانون کے بارے میں ارسطو سے بات مشہور ہے کہ ایسا یہ وہ ہے جالا جس میں بڑے ہاتھی نکل جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مکڑے پھنس جاتے ہیں. میرے لیے حیرانگی کی بات ہے, لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو, انصاف ہو, تو اور ہم سب کو مل کے کرنا تو یہ پنڈی سے میرا خیال ہے اس کا آغاز کریں, اور جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے نیچے بینرز کے نیچے اور انہوں نے اشتہار لگائے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میری کوئی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن پبلک انٹرسٹ میں ایک بات کریں. اب اس میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا شبلی فراز صاحب کہ اگر اس طریقے سے جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ قانون کا مذاق اڑائیں گے تو پھر عام آدمی کو کیا میسج آئے گا؟ کیا سیاستدانوں کی غلطیوں سے خود ان کے خلاف نفرت نہیں پھیلتی؟ دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون یہاں پہ حسب مراتب ہوتا ہے. ہمارے ملک میں اگین میں بیرسٹر صاحب کی طرف آؤں گا اس لیے کیونکہ یہ حکومت میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے, جس طرح فیض صاحب نے کہا تھا کہ وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں, اس کے لیے ہمیں اگر آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اگر آپ یہ وش کرتے ہیں یا آپ اس کی امید رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے. مطلب ہے کہ یہ تو لا کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اس لیے کہ چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, اگر آپ کی پارٹی کے لوگ وہ الیکٹ ہوئے ہیں جو کہ ہوئے ہیں تو آپ کو اس کی قطع نظر, تبھی تو انصاف تو وہ ہوتا ہے جب آپ اپنے انصاف کی آنکھوں پہ تو پٹی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے پرائی میں آپ فرق نہ کر سکیں. تو یہ اس سے جو ہے آئی تھنک ایک بنیادی طور پہ ہماری بین حیثل قوم ہمیں ایک سیوک سینس ہے نہیں. جب تک سیوک سینس نہیں پیدا کیا جائے گا لوگوں کو اپنے شہر کی, یہ وال چاکنگ ہو گئی, یہ پوسٹرز ہو گئی یا اور اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اور گن پھینکنا, اس سے جو ہے تو یہ ایک ہمارے معاشرے کا پرابلم ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں کسی ایک خاص پارٹی کو میں نہیں کرٹیسائز کروں گا, ہم سارے اسی طرح ہیں جنرلی. بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کیا کہ ہم سارے اسی طرح ہیں جنرلی. جی ہاں, ہم جعلی دودھ بھی بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو پلا کے ایک دوسرے کو بیمار کرتے ہیں اور خود ہی قانون توڑتے ہیں اور سارا الزام سیاستدانوں پہ لگاتے ہیں. اور سیاستدان بھی اتنے ہمارے زبردست ہیں کہ بجائے کہ وہ زیادہ محتاط ہوں وہ خود ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ مجھے جیسے آدمی کو موقع ملتا ہے کہ میں ان کو کرٹیسائز کروں. یہاں پہ ایک وقفہ اور وقفت کچھ پازیٹیو چیزوں کی بھی بات کرتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سال 2016 کا جائزہ لے رہے ہیں. بہت سے سال 2016 کے اہم واقعات ہیں, سب پہ بات نہیں کر سکتے, وقت بہت کم ہے. سپورٹس کے میدان میں پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا سال نہیں تھا. کرکٹ کے میدان میں کچھ کھلاڑیوں نے انفرادی طور پہ بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا, لیکن کرکٹ کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ ہے. آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان کے بارے میں بتاؤں گا جس نے ایک بین الاقوامی مقابلے میں پاکستان کا نام روشن کیا,
اس نوجوان کا نام ہے شیخ صدیق، اور انہوں نے کچھ ہی عرصہ پہلے دبئی میں باڈی بلڈنگ کا ایک انٹرنیشنل ایک مقابلہ ہوا، اور اس میں 70 kg کی کلاس میں اپنے مقابلے پر بھارت سمیت بہت سے ممالک کے جو کھلاڑی تھے ان کو شکست دے کے تو باڈی بلڈنگ میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس مقابلے میں شرکت اپنے خرچے پہ کی، ان کو حکومت پاکستان نے نہیں بھیجا، یہ اپنے خرچے پہ وہاں گئے اور انہوں نے مقابلے میں حصہ لیا، گولڈ میڈل حاصل کیا، پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن ابھی تک جو ہے حکومت پاکستان کے جو متعلقہ ادارے ہیں، ان کے جو اہم لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اس شخص نے کس طرح پاکستان کا نام روشن کیا۔ اور تھوڑی دیر پہلے میں نے پنجاب میں کچھ جو قانون کی خلاف ورزی ہے اس کا ذکر کیا، ایک اچھی مجھے خبر ملی ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس کا بھی ذکر کر دوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے نوجوانوں میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے نئے کھیل کے میدان بنانے کا فیصلہ کیا ہے، نئی کرکٹ گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈز، ہاکی گراؤنڈز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے اور حنیف عباسی صاحب کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا، اور اس میں پنجاب کے کچھ سیکٹری صاحبان اور ڈی جی سپورٹس بھی شامل ہیں، اور یہ کمیٹی ہر ضلع میں 5-10 نئی گراؤنڈز بنائے گی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور باقی صوبوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں جی مولا بخش چانڈیو صاحب سے۔ چانڈیو صاحب، وقفے سے پہلے ہم نے بات کی کہ پنجاب میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ قانون کا مذاق اڑاتے ہیں اور عام لوگ جو ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں، تو سندھ میں ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ سندھ حکومت جو ہے اس نے اپنے ہی آئی جی کے خلاف کارروائی کی اور سندھ ہائی کورٹ نے اس کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ میں بھی جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے، لیکن اب عدالتیں جو ہیں وہ جاگ گئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے؟ میں اسی پہ ایک پل کے لیے آپ سے اجازت مانگتا ہوں جی۔ کہ ہمارے بیرسٹر صاحب نے بات کی ہے آپ کے سوال کے جواب میں، اور انہوں نے اپنے 2016 کی حکومت کا کوئی اچھا کارنامہ بتانے کے بجائے ایک ہلکا سا ٹچ دے دیا ہے سابقہ حکومت کے گناہوں پر اور برائیوں پر۔ میں کہتا ہوں سابقہ حکومت نے کچھ اچھائی بھی کی ہے۔ آج آپ کی حکومت جو مدت پوری کر رہی ہے جمہوریت، یہ مرہون منت ہے سابقہ حکومت کے گناہوں کی، تو آپ کچھ اچھائی کو بھی تسلیم کر لیں۔ اور دوسری بات جو شبلی نے کہی ہے میرے بھائی نے، وہ بھی درست بات ہے۔ اگر اتنے صاحب اختیار لوگ قانون کے نفاذ کے معاملے میں اتنی مایوسی کا اظہار کریں گے تو یہ قوم کے لیے امید افزا پیغام نہیں ہے۔ اب آ جائے آپ میرے سوال پہ، سندھ میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں پاکستان میں جو مجموعی طور پر حکمرانی کا انداز رہا ہے، جو سیاست رہی ہے، وہ کسی ایک پارٹی کے حوالے سے اس کا نہیں تذکرہ کیا جا سکتا۔ کئی پارٹیاں آئی ہیں، جو پارٹی آتی ہے سندھ میں ایک نئے رسم و رواج کا بنیاد رکھ کے چلی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہماری حکومت ہے، آپ ٹھیک ہے، لیکن جو عدالت عالیہ سے فیصلے آ رہے ہیں ان کا بھی ذرا جائزہ لیں۔ کورٹ کو ہماری حکومت کی کوئی اچھائی نظر نہیں آتی کسی بھی معاملے میں۔ میں معافی مانگتا ہوں عدلیہ سے، پہلے معافی مانگ لیتا ہوں کہ آپ کے تقدس کا، آپ کے احترام کا، آپ کی حیثیت کا مجھے اندازہ ہے، میں اس پہ نہیں، آپ کے کیے ہوئے فیصلوں کی بات کرتا ہوں کہ سندھ کے حوالے سے، خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے، سپریم کورٹ سے لے کے یہاں تک آ جائے ہر مسئلے۔ اب ایک معاملہ کورٹ میں ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں بولتا۔ اب ایڈوائزرز کا مسئلہ ہے، میر صاحب چاروں صوبوں میں ایڈوائزر ہیں، میر صاحب پنجاب میں اسپیشل اسسٹنٹ کو اور ایڈوائزروں کو محکمہ حاصل ہے۔ ہمارے یہاں بندش ہے، ہمارے یہاں فیصلہ دیا گیا کہ یہ غیر قانونی ہے۔ ہمارے ساتھ رویہ تو آپ دیکھیں گے نا، نہیں دیکھیں چلیں چانڈیو صاحب میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ پنجاب حکومت کے خلاف بہت سے معاملات میں سٹے دیا گیا، اورنج لائن ٹرین پہ سٹے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کے بارے میں فیصلہ دیا، جسٹس ثاقب نثار نے، کہ یہ آرٹیکل 90 کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور یہ کیبنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کرتے ہیں، تو کورٹس جو ہیں وہ تو سب کے بارے میں فیصلے کر رہی ہیں۔ میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں، میں آپ کی بات پر اگر تبصرہ کروں گا بیٹھ کر اور بحث مباحثہ کروں گا تو بات کا چہرہ کچھ اور ہو جائے گا۔ میں اس بحث مباحثے کا چہرہ دوسرا نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے خلاف جو فیصلے میں، ہمارے معاملات میں جو ریمارکس آتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے گا، جو اب ہم ان کو یہاں چھوڑتے ہیں۔ لیکن اگر کسی صوبے میں چیف ایگزیکٹو
اگر کسی افسر کو تبدیل کرتا ہے تو اس میں غصے کی کیا بات ہے, ناراضگی کی کیا بات وہ ہے, ٹینیور کیوں پوسٹ اس ہے نا. کو تبصرہ کیا جائے وفاقی حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں چانڈیو صاحب, آپ کا میں بڑا احترام کرتا ہوں, آپ ہمیشہ بڑی مناسب بات کرتے ہیں, اس لیے میں یہ سوال کرنے کی گستاخی کر رہا ہوں کہ کیا آئی جی کا عہدہ ٹینیور پوسٹ نہیں ہے, اور کیا آئی جی سندھ کا تبادلہ اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے قانون پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی اور کچھ جو سیاسی مداخلت اور سیاسی سفارشیں ہیں وہ نہیں مانی؟ اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو تبدیل کر دیں؟ میر صاحب ساری باتوں کو میں نہیں مانوں گا. آپ کو میں بتاتا ہوں, حیدرآباد میں ایک فنکشن ہوا ہے, اس میں بھی چیف گیسٹ کی ایسے میں بیٹھا ہوں, آئی جی صاحب بیٹھے, آئی جی صاحب کا خطاب ہے, میں اس کی کاپی آپ کو فراہم کر سکتا ہوں. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ سندھ حکومت نے آج تک مجھے کسی بات کے لیے پریشر نہیں ڈالا, کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی, پہلی بات. پھر آئی جی صاحب کا بیان دوسرا اسی میں کہا ہے, انہوں نے کہا جو ہم نے سپاہی بھرتی کی ہے اس میں کہیں بھی سندھ حکومت نے نہیں کی, یہ سب کی سب میرٹ پہ ہوئی ہیں. پھر تیسری بات میر صاحب, ایپیکس کے اجلاس میں کور کمانڈر صاحب, ڈی جی رینجر, چیف منسٹر صاحب میرے بیٹھے تھے, سب کے سامنے ہم لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ وہ جو بھرتی ہوئی ہے وہ اچھی ہوئی ہے, غیر سیاسی جن باتوں پہ ہم خود اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اس پہ ناراضگی کائے کی. اگر بدلی اب آپ دیکھ رہے ہیں جس انداز سے اگر تبدیلی ہوئی ہے اور وزیر داخلہ جس انداز سے ان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں, میں پریشان ہو گیا ہوں کہ آئی جی ہمارے ہیں یا ان کے آئی جی ہے. اتنی خدمت ہماری کر رہے تھے, وہ کیوں اتنی تعریفیں کر رہے ہیں ان کے؟ اگر اتنے اچھے ہیں اپنے پاس بھی رکھ لیں, کون منع ان کو؟ چلیں لیکن ایسے سیاسی ہمارے معاملات کو, ہر معاملے کو آپ سیاسی. میر صاحب ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے, آپ کے یہاں تو ہماری سنوائی ہو سکتی ہے نا, کبھی دیکھیں تو صحیح نا. اگر اس انداز سے ہمارے معاملات کو آپ لے جائیں گے عدالتوں میں بھی, فورمز میں بھی, ہمیں کچھ رعایت نہیں ہوگی. ہمارا چھوٹا صوبہ ہونا کچھ جرم ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہونا کچھ جرم ہے, آپ بتائیں. اور معاملات دیکھیں, ہر معاملہ ہمارا ہی کیوں, جو تنکا اٹھتا ہے ہماری آنکھ میں ڈالنے. چلیں ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, آئی جی صاحب اچھے ہیں. ظفر اللہ صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اپنا بھی نقطہ نظر دے دیں کہ کیا یہ تاثر درست ہے؟ مولا بخش چانڈیو صاحب کا خیال ہے کہ عدالتوں کی طرف سے پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں رویہ کچھ اور ہے, باقی کے بارے میں رویہ کچھ اور ہے. میں ان سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا نقطہ نظر دے دیں. میری رائے میں یہ تاثر غلط ہے, اس سے زیادہ ناکام میں بات نہیں کرنا چاہتا. آپ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ آپ کے بارے میں ایسے کون کون سے فیصلے آئے جن میں بتا دیتا ہوں, اس لیے تھوڑا وہ ذرا غصے میں ہے نا بٹرنس. حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پارٹی نے غلط کیا, بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ انہوں نے بھی اچھی باتیں کی, کچھ میں نے کہا اوورآل شاید ہم ذرا بہتر ہوں, میں نے یہ کہا تھا, جس پہ وہ ناراض ہو. دیکھیے میں بتاؤں, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی پہلی, بیرسٹر صاحب میں غصہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, پہلی حکومت آئی, ایک مہینے میں سیکٹری ایویشن انہوں نے چینج کیا, محمد علی گدیری کو, چودھری افتخار نے آرڈر کینسل کیا, اور بڑا جھگڑا ہوا ہمارا, انہوں نے ختم کر دی. تراب علی کیس جس کی وجہ سے کہتے ہیں ٹینیور پوسٹ ہے, یہ ہمارے خلاف ہے. ہم نے پچھلے کئی سالوں میں پروموشن نہیں کر سکتے, روز عدالتیں سٹے لے آتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نواز شریف کو عمر قید سزا بھی تو دی گئی نا, اور لوگوں کو بھی دی گئی. مریم نواز کو ہٹایا گیا یوتھ لون پروگرام. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں, میری رائے اس وقت بھی یہی تھی, ابھی بھی یہی ہے, کہ شاید کوئی قانونی طور پہ اس پہ سکم نہیں تھا. پولیٹیکل سکم ہو سکتا ہے, قانونی سکم اس میں نہیں تھا. یہ ایک تاثر ہے, میں چھوٹی ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا, ذرا ہم بڑی باتیں کر لیں. میں ابھی بھی کہوں گا, ہم سب کا فرض ہے, عدلیہ کا نظام بنیادی طور پر صوبائی معاملہ ہے, ہماری بھی حکومت ہے, ان کی حکومت ہے, آئیے ہم پہلے سے بہتر کر لیں. ٹھیک ہے, ہم اپنے لاز کو اپڈیٹ کریں, ہم نئے لا لائیں. 21 سے 25 سال لگ جاتے ہیں سول کورٹ میں فیصلہ ہونے کے لیے, سپریم کورٹ, وہاں تو وفاق نہیں ہے نا. ان کی حکومت ہے, ہماری حکومت, ان کی حکومت, ہم اس کو بہتر کریں. کاسٹ سسٹم کو لگائیں, اے ڈی آر کو ہم لگائیں, ایف آئی آر کے سسٹم کو ہم بہتر کریں. کامن مین ہے نا, میں اسی تھا نواب شاہ نے, میں نے ایک وڈیرے سے پوچھا کتنی زمین ہے, کہتے 90,000 ایکڑ. میں پریشان ہو گیا, میں کہ بھٹو صاحب کا بنایا ہوا قانون تو کہتا ہے 100 ایکڑ. مجھے کہتا ہے آپ بادشاہ ہے, آپ بادشاہ آدمی, آپ عجیب باتیں کرتے ہیں. اور میں نے وہاں 2 سال نوکری کی, میں اعلان کہہ رہا ہوں, سندھ میں لینڈ ریکارڈ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا, بلوچستان میں لینڈ ریکارڈ نہ ہونے, عوام, پنجاب میں پولیس, میں کہتا ہوں ظلم کرتی, میں نہیں کہتا, یہ بنیادی مسائل ہیں, ہماری اسٹیٹ کی ایلینیشن ہے. انصاف پہ ہم پیسے نہیں لگاتے, تعلیم پہ ہم پیسے نہیں لگاتے, سارے ہیلتھ پہ ہم نہیں لگاتے. ہمیں چاہیے کہ بجائے بکھرے کے جھگڑا کرنے کے,
ہم اپنے فوکس کریں ان معاملات میں، قوم کو آگے لے جائیں. اب میں نے شملی صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ 2017 کے بارے میں، کہ 2017 میں آپ عدالتی فیصلے کا انتظار کریں گے یا اس سے پہلے ہی سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لوں، ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. دو ہزار 16 کے اہم واقعات میں ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ آج عمران خان نے کراچی میں کینسر ہسپتال کا افتتاح کیا. اس سے پہلے وہ لاہور میں اور پشاور میں کینسر ہسپتال بنا چکے ہیں، تو کراچی میں کینسر ہسپتال کا افتتاح 2016 کی ایک اچھی خبر ہے. شبلی فراز صاحب، اب 2017 میں تحریک انصاف کیا کرے گی؟ کیا پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتی رہے گی کہ آپ نے تحریک کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا، یا خود ہی سڑکوں پہ آ جائے گی؟ 2017 میں عدالت کے ذریعے تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ، یا آپ کچھ ایسا کریں گے، یا کچھ بھی نہیں ہونا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو 2017 میں جو ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو 3 فرنٹس پہ لڑیں گے. ایک عدالت میں لڑیں گے، پارلیمنٹ میں لڑیں گے، اور سڑکوں پہ. اب ہمارے جو ہے تو اگلے 10 دنوں میں ہمارے کوئی 4 کے 5 جلسے بھی ہونے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک کہ ہم یہ کیس اپنے منطقی انجام پہ جب تک نہیں پہنچ جاتا. بیکاز ہمیں یہ جو ہے، میرا خیال ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے، یہ بات اس سے قطع نظر کہ کون ہے اس وقت نواز شریف صاحب ہیں حکومت میں، یہ کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے نواز شریف صاحب سے. یہ ایک اس ملک کے پورے اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جس میں کہ عدالتوں پہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوگی، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کا تعین کرنا ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی خدا نخواستہ غلط فیصلہ یا کوئی بھی ہو تو میرا خیال ہے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک یہاں سے ایک پوائنٹ آف ڈپارچر یہی ہو کہ ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی لانی ہے، اور اس سے قطع نظر کہ کسی کا کیا عہدہ ہے، اور وہ لوگ جو کہ اقتدار میں ہوتے ہیں اور بڑی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں وہ قانون کے سامنے جواب دہ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا میسج آئے گا، اور جس کا کہ پورے معاشرے پہ اس پہ امپیکٹ پڑے گا. اچھا چانڈیو صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہیں گے کہ اصلی اپوزیشن کون ہے، یا مل جل کے بھی کچھ کریں گے؟ اور کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ دونوں کی لڑائی کا فائدہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہوتا رہے گا؟ پہلی بات تو میں آج آپ کے سامنے پیشے گوئی کرنے کی جرت کر رہا ہوں جی. میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں پارٹی سے بھی معافی، میں اپنی رائے دل کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرے کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی لڑائی آپ کو کم ہوتی نظر آئے گی. اچھا. میرے خیال میں دونوں طرف سے ایسے لوگ سرگرم ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک مشترکہ کام کے لیے مشترکہ جدوجہد ہونی چاہیے. نمبر 2، ہماری طرف سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آنے والے دنوں میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو سڑکوں کے ساتھ ساتھ یا پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ سڑکوں میں بھی آپ کو پیپلز پارٹی نظر آئے گی. یہ پھر اندازے آپ کو پیپلز پارٹی کے متعلق غلط ثابت نظر آئیں گے آپ کو. کیا یعنی کہ یہ جو آج شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نواز شریف کو مضبوط کر رہی ہے، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کا ہیلپنگ ہینڈ بنے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو غلط ثابت کر دیں گے؟ شیخ صاحب بہت اچھے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، وہ بڑی پیشن گوئیاں کرتے ہیں. پر میر صاحب بخدا جو 6 سال میں آپ کے ساتھ سینٹ میں رہا ہوں، کو 2000 میں نے ان کی پیشن گوئی سنی، ایک بھی پیشن گوئی درست ثابت نہیں ہوئی. آپ ذرا احتیاط کریں پیشن گوئی کرنے میں. ان کی باتوں نے تو آگ لگائی ہوئی ہے، نہیں ملیں گے، یہ نہیں کریں. ہم ملیں گے انشاءاللہ. ہمارا عزم ہے، یہ مشترکہ مفادات ہیں جمہوریت کے استحکام کے لیے، ہم لڑیں گے، مل کے لڑیں گے. ٹھیک ہے. آخر میں چھوٹی سی بات، اگر یہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی قریب آ جاتی ہے تو آپ کہیں دور تو نہیں چلے جائیں گے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک میچور جماعت، میری رائے میں میچور جماعت ہے پی ٹی آئی کی نسبت. میں افینس نہیں کرنا چاہتا، اور وہ ان کی لمبی جو جمہوریت، ان کی مخالفت ہمیں زیادہ کبھی پریشانی اس لیے نہیں کرتے کہ سسٹم کو توڑنے یا کسی غیر جمہوری قوت کی طرف ان کا پیپلز پارٹی کا ہماری رائے میں ملان نہیں ہے. جو کبھی کبھی ہم ان پہ شک کر لیتے، شاید شک کرتے ہیں. اگر اپوزیشن کٹھی ہوتی ہے اور ملک کی ہماری اصلاح کی کوشش کرتی ہے، ملک میں جمہوریت لانے کے لیے کوشش کرتی ہے، تو میں اس کو ویلکم کروں. چلے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. چانڈیو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے
2016 کا یہ آخری پروگرام ہے. میں ان کچھ شخصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس 2016 میں ہم سے جدا ہو گئیں. سب سے پہلے ذکر کروں گا انتظار حسین صاحب کا. پاکستان کے معروف افسانہ نگار تھے. محترمہ فاطمہ سریا بجیا کسی تعارف کی محتاج نہیں, وہ بھی 2016 میں ہم سے جدا ہو گئیں. اس کے علاوہ عبدالستار عیدی صاحب ہم سے جدا ہو گئے. اور اس کے بعد پھر امجد صابری صاحب جو ہیں ان کو کراچی میں بہت ہی بہیمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا. پھر جنید جمشید صاحب ایک فضائی حادثے کا شکار ہو گئے. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر جہانگیر بدر صاحب بھی اس سال ہم سے چلے گئے. اے این پی کے حاجی عدیل صاحب اس دنیا سے چلے گئے. کرکٹر حنیف محمد صاحب اس دنیا سے چلے گئے. فلم سٹار شمیم آرا اس دنیا سے چلے گئی. فلم سٹار حبیب چلے گئے. گلوکار اے نیئر چلے گئے. ہمارے بزرگ صحافی انور قدوائی اور شفیق مرزا صاحب بھی 2016 میں اس دنیا سے چلے گئے. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. اور اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں بہت سے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے, ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو وہ سب جو مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوئے اور وہ اہم شخصیات جو پاکستان میں 2016 میں اس دنیا سے چلی گئی, ان سب کی ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اس امید کے ساتھ کہ سال 2017 پاکستان کے لیے امن اور خوشحالی کا پیغام لائے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.